جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگو، اے ایمان والو، یہ روزے میں نے تم پر فرض کیے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے۔ الہ العالمین کس لیے فرض کیے تھے؟ لعلکم تتقون، میرے بندو، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے۔ الہ العالمین ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ تو میرے بھائیو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں ڈر کیسے رمضان کے مہینے کے اندر انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اگر سخت گرمی کا موسم ہو، انسان گھر میں اکیلا ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، سامنے فریج ہے، ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی لعنت ملامت کرنے والا نہیں، اگر یہ انسان اٹھے، فریج سے بوتل نکالے، پانی پی لے، پھر وہاں بھر کے رکھ دے اور افطاری کے وقت گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جائے کہ میرا بھی روزہ ہے، تو کسی کو کیا پتا؟ لیکن ایسے کرتا کوئی نہیں۔ کیوں نہیں کرتا؟ پانی بھی سامنے ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، دیکھ بھی کوئی نہیں رہا، لیکن نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، میرے بندو، جب دوسرا کوئی گناہ کا کام آ جائے نا، تب بھی ایسے ہی سوچا کرو جیسے روزے کی حالت میں پانی پینے سے ڈرتے ہو کہ میرا روزہ ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی دل کے اندر ڈر کسی بھی گناہ کو کرنے سے پہلے پیدا کرو۔ یہ روزے میں نے اس لیے فرض کیے ہیں۔ 11 مہینے دنیا کے کاموں میں الجھے رہتے ہو، تمہارے دل کے اوپر زنگ آ جاتا ہے۔ اس زنگ کو دور کرنے کے لیے یہ میں نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ روزہ ہے جی، کھانے پینے سے رکا رہے انسان، کھائے بھی کچھ نہیں، پیے بھی کچھ نہیں، اور اپنی خواہشات سے بھی رکا رہے، تو بس اس کا روزہ ہو گیا۔ اس میں انسان روزے کے اندر جھوٹ بھی بولتا رہتا ہے، اسی روزے کی حالت میں غیبت بھی ہوتی ہے، اسی روزے کی حالت میں انسان باقی گناہ بھی کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، میں نے روزی حلال جو آپ کے لیے کی تھی، پانی حلال تھا، میں نے دن کے ٹائم پر حرام کیا، اس سے تو رک گئے ہو، تو میرے بندو یہ غیبت بھی تو حرام ہے نا، اس سے بھی رک جاؤ۔ کھانا تمہارے گھر میں حلال کی روزی پڑی ہوئی ہے، نہیں کھاتے ہو کہ روزہ ہے، تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں دوسرے کا حق بھی اسی طرح نہ کھاؤ، وہ بھی حرام ہے۔ گھر کے اندر موجود ہو، ساری ضروریات پڑی ہوئی ہیں، دل بھی کر رہا ہے، اللہ کا خوف مانے ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 1 مہینہ میں تمہارے اوپر ایسا بھیجوں گا کہ تمہیں ٹرین کر دے گا۔ 11 مہینے دنیا کے کاموں میں لگے رہو گے، 1 مہینہ ایسا بھیجوں گا، اگر وہ میری منشا کے مطابق گزارو گے، پورے 11 مہینوں کا تمہارے دلوں کے اندر جو میل ہوگا، جو زنگ ہوگا، جو دنیا داری ہوگی، اللہ رب العالمین ساری کھرچ کر نکال دیں گے۔ اور اگر جیسے ہمارے عرف میں روزہ رکھا جاتا ہے کہ دن بھر کھانے پینے سے اور خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے، تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا، تو اللہ رب العالمین کو ایسے انسان کے بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایسے روزے کے اندر وہ برکات پیدا نہیں ہوں گی جن برکتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ انہی برکتوں کو لیے ہوئے
یہ مہینہ آ رہا ہے اور اسی مہینے کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا جب چاند دیکھتے تھے تو دعا کرتے تھے الہ العالمین رمضان کے روزے بھی نصیب فرما۔